آج ہماری گفتگو کا جو موضوع رہے گا وہ سورہ عصر کی روشنی میں دین کا خلاصہ. سورہ عصر کی روشنی میں دین اسلام کا خلاصہ. یہ سورہ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 13 نمبر ہے. کہیں آپ کو میں مشکل میں نہ ڈال دوں. ایک ترتیب ہوتی ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی. جس طرح ہمارے دینی طالب علم ہو یا دنیاوی طالب علم ہو، اسکول کالج میں پڑھنے والا ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا ہو، ہر وہ بچہ، ہر وہ بچی، ہر وہ بیٹا، ہر وہ بیٹی جانتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی سورہ نازل ہوئی ہے علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ سورہ نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے اور لکھے جانے کے اعتبار سے کلام مجید میں، کتاب مجید میں 96 نمبر سورہ ہے. نازل پہلے ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے کی 96 نمبر سورت ہے. آپ قرآن پاک کھولیں گے جب، تو قرآن کریم میں جہاں سورت کا نام لکھا ہوتا ہے، سورہ کا نام لکھنے سے پہلے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ نمبر ہوتا ہے ترتیب کا. پھر جہاں سورت کا اختتام ہوتا ہے نام لکھنے کا، وہاں ایک نمبر اور لکھا ہوتا ہے. وہ نمبر ہوتا ہے نزول کا، کہ نزول کے اعتبار سے یہ اتنے نمبر سورہ ہے. جس طرح قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ نصر، یہ ہے عصر، اور سورہ نصر جب پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی آخری سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 110 ہے اور نزول کے اعتبار سے 114 نمبر سورت ہے. جب ہم اس پر کلام کریں گے، اگر موقع ملا تو پھر بتائیں گے. بہرحال ترتیب کے اعتبار سے سورہ عصر یہ 103 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 13 نمبر ہے. اب اس سورہ کا مضامین جو ہیں، خلاصہ جو ہے، وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی، انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اور اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ سورہ عصر جو ہے اپنے دامن میں پورا دین اسلام کا خلاصہ لیے ہوئے ہے. یہ جملہ دوبارہ پڑھوں. سورہ عصر اپنے دامن میں پورے دین اسلام کا خلاصہ لیے ہوئے ہے. اب آپ سماعت کریں گے کس انداز میں جناب. اس مبارک سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات جو ہم نے اس میں سے 3 باتیں بیان کرنی، اس میں سے پہلی بات الذین آمنوا، یعنی پیچھے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. اب بچے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لائے. نمبر 2 وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی.
نمبر 3 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب یہ تین باتیں مالک نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ 3 باتوں کا خلاصہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ الذین آمنوا، یہ الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے عقائد، عین قاف الف اور پھر آگے جو آپ حمزہ کے ساتھ دال لکھ دیتے ہیں، عقائد۔ اس سے مراد ہے ایمان سے متعلق، مراد ہے عقائد۔ اور عقائد کا مطلب کیا ہے؟ توحید، رسالت، نبوت، خلفاء راشدین، علامات قیامت، یہ عقائد سارے الذین آمنوا میں عقائد شامل ہیں۔ آگے وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نیک اعمال، عبادات، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جناب والا حق کی اور صبر کی وصیت کا تعلق ہے حقوق کی ادائیگی اور اخلاق سے۔ اب سادہ لفظ سمجھیے گا، ہم اس مبارک صورت کی روشنی میں سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر اخلاق، یہ 3 جملے یاد کر لیں۔ عقائد نمبر 2، عبادات نمبر 3، اخلاقیات۔ اب پورے دین اسلام پہ غور کر لیں، عقائد، عبادت، اخلاقیات۔ اب یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ان 3 باتوں میں آپ کو ملے گا۔ چوتھی بات آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی خلاصے کے طور پر۔ اب ہم اس کی پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں، عقائد۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دو، کہہ دو، ارشاد فرما دیجئے، تم کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بولیے اللہ، بولیے اللہ، اللہ ایک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات عالم میں نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کو نیند آئے، نہ وہ سوئے، نہ اس کو کسی چیز کی پرواہ۔ ان اللہ غنی عن العالمین، وہ اللہ ہے، واحد ہے، اور عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، بولیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے آج تک قیامت تک یہ عبادت کا سجدہ اللہ ہی کو کیا جاتا رہا۔ غلط بیانی کرتے ہیں لوگ، غلطی سے کام لیتے ہیں لوگ، الجھاتے ہیں لوگ کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ مزاروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا بھائی، ہم کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتے، نہ کسی ولی کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی غوث کو، نہ کسی قطب کو، نہ کسی ابدال کو، نہ کسی اوتاد کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی اہل بیت کے امام کو، حتیٰ کہ کسی رسول، پیغمبر، نبی کو بھی عبادت کا سجدہ نہیں کرتے۔ ایون کہ ہم امام الانبیاء کو بھی عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، اور عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو کرنا حرام سمجھتے ہیں، تعظیم کا سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں، عبادت کا سجدہ کرنا کفر سمجھتے ہیں۔ کسی غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا کفر سمجھتے ہیں، تعظیم کا سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے
40 احادیث کا مجموعہ لکھا، 40 احادیث کہ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ ہو تو کفر ہے، اور تعظیم کا سجدہ ہو تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ کی طبیعت پر صبح سویرے یہ بات ناگوار نہ گزرے تو میں بیان کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم تو بیت اللہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ نہیں۔ پتھروں کی بنائی ہوئی بلڈنگ کا نام بیت اللہ ہے، ہم بیت اللہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ رخ تو بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بیت اللہ کو بھی سجدہ نہ کرتے ہوں وہ مزاروں کو جا کے کیسے سجدہ کریں گے؟ وہ مزاروں کا جا کر کے طواف کیسے کریں گے؟ یہ غلط ہیں لوگ جو مزاروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر کے بندے ہو کر کے اپنے آگے سجدے کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ کوئی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی ٹکا ٹوکری تھوڑی ہے، ہمارا عقیدہ یا قرآن سے بنتا ہے یا حدیث سے بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ تمام تر جو غلط باتیں ہیں یہ غلط ہیں، جو ٹھیک ہیں وہ علماء و مشائخ اہل سنت نے کھول کھول کر کے بیان کی ہیں۔ تو جب عقائد کی بات آتی ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، وہ یکتا، احد، صمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے عبادت اسی کی ہوتی رہی ہے، قیامت تک مسلمان اسی کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے جناب؟ نمبر دو پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی، کہ اللہ کریم نے حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کو بہت بلندیاں عطا فرمائیں، بہت عروج عطا فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، یہ اونچا وہ اونچا وہ اونچا وہ بہت اونچا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو اونچی بولیے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، نہ ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، نہ ہم خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ تین باتیں میں نے کی ہیں جناب۔ اتنی بلندیاں ہونے کے باوجود بھی حضور خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، واجب الوجود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، نہ خدا کے برابر ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ کا برابر کون ہو سکتا ہے؟ وہ واحد، احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہے۔ ہم اللہ کے برابر تو حضور کو بھی نہیں سمجھتے جناب، چیجا کے ولیوں کی بات ہو۔ اب سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ آپ کائنات عالم میں وہ رسول ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت خاص الخاص کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہی تو ہے کہ آج تک عذاب الہی اجتماعی طور پر ہمارے اوپر نہیں اتر رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہو میں اپنا عذاب بھیجوں۔ پہلیاں قوماں جد پاپ کر دیاں سن، بدل جاندے سی انہاں دے منہ یارو۔ اج ہر ایک بندہ گناہاں دے وچ ڈبا، کیوں نہیں بدلدا کسے بدکار دا منہ؟ تے شکلاں حافظہ جاون اج بھی بدل، پر ایک یار نو ماردا یار دا منہ۔ تو حضور کی برکت ہے، میرے کریم آقا کی برکت ہے، میرے پیارے نبی کی برکت ہے کہ اجتماعی طور پر ہماری قوم میں عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی شان والا صفات یہ ہے
کہ اللہ کریم نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اول بھی ہیں آخری بھی ہیں. اب آخری نبی ہونے کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا مالک کائنات نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ارشاد خداوندی ہوتا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. ہاں وہ کسی ایک کے بھی باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو عقائد میں دوسری بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا, نہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ وہ آئے گا. نہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی بعدی, حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے دلیل مانگے کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے, اس کے ایمان میں بھی کفر شامل ہو جاتا ہے کہ اس نے دلیل کیوں مانگی جب نص ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کوئی ہے نہیں, تو ہم اس سے دلیل کیوں مانگیں کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے جب نبوت کا دروازہ ہی بند ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو حضور اللہ کے آخری نبی, یہ ہمارا عقیدہ. تخلیق کے اعتبار سے اول ما خلق اللہ نوری, اول مخلوق حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا نور بنا کے بھیجا ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ ڈاکٹر اقبال کیا بات ہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی قرآن. اور بریلی کے امام نے تو کمال کر دی, سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. چہ جا کے قادیان کا دجال کانا نبوت کا دعویٰ کرے, چاہے وہ ذلی نبی ہونے کا, چاہے وہ بروزی نبی ہونے کا, چاہے کوئی ہونے کا دعویٰ کرے, قیامت تک حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ بات عقائد میں سے الذین آمنوا میں یہ شامل ہے. ایمان والا وہی ہوگا جو حضور کو آخری نبی مانے گا. اوکے جناب, دو باتیں ہو گئی جناب. اب ہم بڑھتے ہیں تیسری بات کی طرف. تیسری بات کی طرف نہیں بڑھتے ابھی, تو ہم آگے تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. اب آمنو پہ کلام کرتے ہوئے میں اللہ کے قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 136 پڑھنے لگا ہوں. ایمانیات میں ہے یہ بھی. فرمایا وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کا, تو بے شک وہ گمراہ ہو کر حق سے بہت دور جا پڑا. اب کس کا انکار کرے؟ اللہ کا. کس کا انکار کرے؟ فرشتوں کا. کس کا انکار کرے؟ اس کی کتابوں کا. کس کا انکار کرے؟ اس کے رسولوں کا. کس کا انکار کرے؟ وہ روز قیامت کا. اب 5 چیزیں, یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں عقائد میں شامل ہیں. اللہ کریم پر بھی ایمان رکھنا, اور اس کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا, اس کے ساتھ اس کی کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا, اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا, قیامت قائم ہوگی اس پر بھی ایمان رکھنا. یہ لبرلزم کے لوگ, سیکولرزم کے لوگ, یہ الہاد پرست جو کالج یونیورسٹیوں میں آج لیکچرار بن کر بھی لیکچر دیتے رہتے ہیں, اللہ کے وجود کے بھی انکاری ہوتے ہیں, بعض فرشتوں کے انکاری ہوتے ہیں,
بعض قیامت کے دن کے انکاری ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں پر کان نہ دھرے جائیں۔ کان کہاں دھرے جائیں؟ جو اللہ کا کلام سنائے، اللہ کے رسول کا کلام سنائے، لیکن کلام سنانے کے بعد تشریحات اپنی نہ کرے، قرآن کریم کی تفسیر اپنی طرف سے نہ کرے۔ اکابرین امت نے جو سمجھا، جو ہمیں سمجھایا، جو سمجھا، جو ہمیں سمجھایا، وہی ہمیں قبول ہے۔ یہ نت نئے فتنوں والی باتیں ہمیں قبول، بولیے، آواز کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ بولیے نہیں۔ ہاں، اٹھا کر پھینک دے اللہ کے بندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ ہاں، ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، ہمیں نہیں چاہیے جو قرآن کی مخالفت کرتا ہو، ہمیں وہ پسند ہی نہیں ہے کہ جو دین کا تمسخر مذاق اڑائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا پھرے۔ کیوں کرے؟ ان 5 چیزوں کو بھی ماننا بے حد از حد ضروری ہے کہ ان کے علاوہ بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے، مسلم نہیں ہے۔ وہ اللہ کا انکار کر دے، یا اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، یا اس کی کتابوں کا انکار کر دے، یا اس کے رسولوں کا انکار کر دے، یا یوم قیامت کا انکار کر دے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے سنیے، پھر مالک کائنات جل والا نے یہاں بیان کیا ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ابو بکر صدیق عتیق کی ذات والا صفات ہے۔ تمام انبیاء و رسول کے بعد، تمام انبیاء و رسول کے بعد کائنات میں افضل، اعلیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے یار غار اور صاحب یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اس پر کثیر احادیث کثیرہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن میں اہل بیت کے امام جعفر صادق کی بیان کردہ ایک حدیث پر اکتفا کروں گا۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آ کر کے کسی نے پوچھا، آپ جناب آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کس کی بات کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کی۔ یہ صدیق بڑا چڑھتا ہے بعض لوگوں کو، کہا ابو بکر صدیق کی، کہا ابو بکر کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جو بھی کہوں گا ان کے بارے میں حق کہوں گا۔ یہ اہل بیت کے امام ہیں۔ کون ہے جناب؟ اہل بیت کے، بولیے، اونچی بول سکتے ہیں بھائی؟ اہل بیت کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، اللہ ہمارے شجرے کے بزرگ ہیں۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ آپ کو روزانہ شجرہ پاک پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہمارے بزرگ ہیں شجرہ پاک کے، امام جعفر صادق ہمارے سلسلے کے ہیں، قادری سلسلے کے ہیں، ہمارے سلسلے میں یہ شامل ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے شجرہ قادریہ طاریہ میں ان کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق سے جب پوچھا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، میں جو بھی کہوں گا ان کے بارے میں حق کہوں گا، کیونکہ میں نے اپنے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، اور امام باقر فرمایا کرتے میں نے اپنے باپ امام زین العابدین کو فرماتے سنا، اور امام زین العابدین فرماتے میں نے اپنے باپ مولا حسین کو فرماتے سنا۔ آواز کمزور والی کیوں ہے؟ امام حسین فرماتے میں نے اپنے کانوں سے اپنے باپ مولا علی کو فرماتے سنا۔ مولا علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے سنا۔ کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد کسی انسان پر نہ سورج نکلا،
نہ سورج غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ہے. تو اس جملے کی اصلاح کیجئے دمادم مس کلندر. علی کا پہلا نمبر، اس کی اصلاح کیجئے دمادم مس کلندر ابو بکر دا. بولیے ابو بکر دا، بولیے ابو بکر دا پہلا نمبر. سبحان اللہ الکریم. تو پھر کائناتی عالم میں انبیاء و مرسلین کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. پھر اس کے بعد کن کا مقام و مرتبہ ہے؟ میرے سامنے مجمع الزوائد کی ایک مبارک حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 16383. الشفا میں بھی قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. کریم آقا کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور ان میں سے چار کو میرے لیے خاص چن لیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. پھر فرمایا یہ میرے صحابہ سب سے افضل اور میرے سارے صحابہ ہی بھلائی والے ہیں. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا. اور نبی کی یال اللہ اکبر سفینہ نوح کی طرح ہے. جو میری یال کی مثال حضور نے فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. صحابہ و اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں پیار، آپس میں محبت کمال کی بات ہے. ہم نہ تو اہل بیت کا انکار کرتے ہیں نہ نبی کے صحابہ کا انکار کرتے ہیں. رافضی بندہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، خارجی بندہ اہل بیت پر تبرہ کرتا ہے. تو نہ ہم رافضی نہ ہم خارجی، ہمیں اہل سنت و جماعت. میرے امام نے کہا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نہ ادھر بھٹکو نہ ادھر بھٹکو. اہل سنت درمیانی راستہ ہے اور یہی راستہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو. ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اللہ اکبر. ادھر ادھر منہ نہ مارو. اب یہاں تک بات ہونے کے بعد پہلا پوائنٹ کلیئر ہوا عقائد کا. اب یہاں پر دوسری بات ہے عبادات کی. سورہ عصر کی روشنی میں بتا رہا ہوں دین کا خلاصہ. دوسری بات ہے عبادات. عبادات کی بات جب کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد ہم نماز کی بات کرتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. قرآن میں جگہ جگہ نماز کا مالک کائنات نے ذکر کیا اور حدیث رسول میں بھی کریم آقا نے شعب الایمان للبیہقی کی حدیث نمبر ہے 2807 نمبر حدیث ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. وقت پر کیا کرنا جناب؟ جواب دیجیے اونچی آواز میں جناب. وقت پر نماز پڑھنا. جس نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے. یعنی یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے نا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے. تو بھائی نماز کی پابندی وقت کے ساتھ، نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض، یہ قرآن نے بیان کیا ہے جناب. اللہ اکبر کبیرہ. اب آئیے سنیے ذرا میرے کریم آقا کی ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 27431. میرے کریم آقا کی پیاری پیاری بہت پیاری شخصیت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز جان بوجھ کر چھوڑنا
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی ذمہ داری اس سے ہٹ گئی، اللہ کی ذمہ داری ہٹ گئی، رسول اللہ کی ذمہ داری ہٹ گئی۔ کیوں چھوڑی نماز جو دین کا ستون ہے؟ تو عبادات میں جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نماز کی بات آتی ہے، پھر زکوٰۃ کی بات آتی ہے، پھر روزے کی بات آتی ہے، پھر حج کی بات آتی ہے۔ یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت جن ستونوں پہ کھڑی ہے، یہ 5 ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے جناب والا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں، یہ جو ارکان اسلام ہیں، اگر روزوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے مکتبۃ المدینہ یہ کتاب چھاپی ہے۔ کون سی کتاب چھاپی ہے جناب؟ روزوں کے بارے میں فیضان رمضان، امیر اہل سنت شیخ طریقت کی نایاب بہترین کتاب ہے فیضان رمضان۔ نماز کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو فیضان نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے حکام بہترین کتابیں ہیں جناب۔ اگر اس کے ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے فیضان زکوٰۃ کے نام سے، اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دیگر موضوعات پر بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کثیر کتابیں چھاپ کر کی امت مسلمہ کو صحیح پیغام دیا اور صحیح راہ راست پر لائے ہیں۔ آگے چلیے، تیسری بات تھی اخلاق۔ پہلی بات کیا تھی؟ عقائد۔ دوسری بات کیا تھی؟ عبادات۔ تیسری بات کیا تھی؟ اخلاق۔ اب یہ تینوں باتیں اپنی زبان مبارکہ سے دہرائیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ عقائد۔ بولیے بولیے۔ دوسری بات، تیسری بات، یہ 3 باتیں سورہ عصر کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اخلاقیات کی جہاں تک بات آتی ہے تو اخلاقیات کے بارے میں حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، امام طبرانی نے بھی لکھا اور دیگر نے بھی لکھا ہے، اور یہ بہت موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، فرمایا کریم آقا نے میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آواز کمزوروں والی نہیں چاہیے۔ میں حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن کریم کی سورہ قلم میں آپ پڑھیں گے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا اوپر، اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں بعض عشاق کہتے ہیں اخلاق نیچے رہ گیا، میرے آقا اخلاق سے بھی اوپر چلے گیا۔ اور سادہ لفظ پڑھوں، اخلاق بنا ہی تب اخلاق ہے جب اس نے حضور کے قدم چومے ہیں، حضور سے وابستگی ہوئی ہے تو وہ اخلاق بنا ہے۔ جبھی تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اخلاق میں کیا شامل ہے جناب؟ بہترین انداز میں، اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی، امام بخاری کی حدیث نمبر 3559 اور امام مسلم کی حدیث نمبر 6033 نمبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ میٹھا بول۔ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ نرمی۔ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ یہ ساری نیکیاں جو حضور کی سنت سے ثابت ہیں، یہ ساری کی ساری اخلاق ہی تو ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن کی مبارک آیت کا مفہومی ترجمہ یہ بنے گا کہ حضور آپ کی ذات والا صفات بہترین نمونہ ہے، ان کو ماڈل بنائیے۔ آئیڈیل بنانا ہے تو رسول اللہ کو بنائیے، تو رسول اللہ کے جو بھی پھر غلام ہے، پھر وہ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے آئے، تو ان کو بھی جناب والا اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر جو پڑھی ہے،
اس حوالے سے بات کرتے ہوئے میں آخری پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے۔ کیا بات ہے؟ ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 471، لوگوں کی دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے جناب والا۔ اور میرے کریم آقا کی مبارک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2612، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومنوں میں سب سے زیادہ کامل الایمان والا وہ ہے جو ان میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں۔ باہر لوگ اخلاق والے ہوتے ہیں، گھر میں بد اخلاق ہوتے ہیں۔ باہر جی جناب سے بات کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، مشروبات چل رہے ہیں، کڑھائی گوشت چل رہے ہیں، دعوتیں چل رہی ہے، فروٹ چل رہے ہیں، اور ابا جی کو کبھی پوچھا نہیں، اماں جی کو کبھی پوچھا نہیں، بچوں کو کبھی پوچھا نہیں۔ تو باہر بھی اخلاق والے بنیے، گھر میں بھی اخلاق والے بنیے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی روشنی میں دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا۔ اللہ توفیق دے تو یہ مبارک ماحول جو دعوت اسلامی کا ہے اس سے وابستگی اختیار کیے رکھیں، یہ نعمت سے کم نہیں۔ اس دور کے اندر دعوت اسلامی کا دامن پکڑے رہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب اس دور کے ولی کامل اور شیخ کامل ہیں، ان سے اپنی وابستگی کو مضبوط کیجیے، اور مضبوط رہنے کے لیے یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کیجئے۔ مدنی چینل کے بڑے بڑے پیارے پیارے سلسلے چلا کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی اس طرف لگائیے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔